ایک دفعہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ ایک نہایت نیک دل حکمران تھا۔ وہ غریب لوگوں سے بہت محبت کرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اسے دعائیں دیتے تھے۔ اللہ نے اسے ایک نہایت خوبصورت اور ہونہار بیٹا دیا۔ ان کے بیٹے کا نام شہزادہ ولید تھا۔ شہزادہ ولید ایک تمیزدار بچہ تھا اور اپنے ماں باپ کی ہر بات مانتا، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت اور ملکہ اس سے بہت محبت کرتے۔ ایک روز بادشاہ شہزادہ ولید کے ساتھ محل کی بالکونی میں بیٹھا باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ محل سے کچھ دور بہت رونق تھی۔ لوگ شاہراہوں پر چل پھر رہے تھے۔ قریب کے بازار میں مردوں، عورتوں اور بچوں کا رش تھا اور وہ لوگ خریداری اور دوسرے کام کاجوں میں مصروف تھے۔ ملکہ اور شہزادہ ولید اور بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ کر ان کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک شہزادہ ولید نے بادشاہ کا بازو ہلا کر اسے ایک لڑکے کی طرف متوجہ کیا۔ وہ لڑکا شہزادے کا ہی ہم عمر تھا اور اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ محل کے صدر دروازے پر وہ رک گیا۔ چونکہ محل کا صدر دروازہ اس بالکونی کے بالکل نیچے تھا جس میں بادشاہ اور شہزادہ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے انہیں باپ بیٹے کی باتوں کی آوازیں بالکل صاف سنائی دے رہی تھیں۔ لڑکا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، ابا، کل شہزادے کی سالگرہ ہے، وعدہ کریں کہ آپ مجھے بھی سالگرہ میں بھیجیں گے۔ اگر آپ نے وعدہ نہیں کیا تو میں گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے باپ نے کہا، بیٹا، ہم غریب لوگ ہیں، شہزادے کی سالگرہ میں ہمیں کون بلائے گا؟ بیٹا ضد مت کرو اور گھر چلو۔ لڑکے نے یہ سنا تو مایوسی سے ایک نظر محل پر ڈالی اور خاموشی سے باپ کے ساتھ چل پڑا۔ شہزادے ولید نے کہا، ابا حضور، اس لڑکے کا کتنا دل چاہ رہا ہے کہ وہ میری سالگرہ میں شرکت کرے۔ اس کا ابو کہہ رہا تھا کہ غریب لوگوں کو شہزادے کی سالگرہ میں کون بلائے گا؟ آپ اس لڑکے کو کہہ دیں کہ وہ غریب ہے تو کیا ہوا، وہ سالگرہ میں ضرور آئے۔ بادشاہ نے شہزادہ ولید کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور بولا، شہزادے، ہمیں خوشی ہے کہ آپ اتنی اچھی باتیں سوچتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر ہمارا بس چلے تو ہم آپ کی سالگرہ میں ملک بھر کے تمام بچوں کو بلائیں، مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے غلام کو اشارہ کیا اور اس سے بولا، تم جلدی سے ان لوگوں کے پیچھے جاؤ اور خاموشی سے پتہ کر کے آؤ کہ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ بادشاہ کا حکم پا کر غلام فوراً روانہ ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد پوری معلومات لے کر آ گیا۔ اگلے روز اس غریب لڑکے کے گھر پر شاہی بگھی آ کر رکی۔ اس لڑکے کا والد کام پر گیا ہوا تھا۔ دو غلام بگھی سے اتر کر گھر میں گئے۔ ان میں سے ایک غلام نے لڑکے کی ماں کو بتایا کہ بادشاہ سلامت نے یہ کہلا کر بھیجا ہے کہ وہ عورت، اس کا والد اور وہ لڑکا شہزادے کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں۔ غلام اپنے ساتھ ایک بڑا سا تھال بھی لے کر آئے تھے جس پر ایک ریشمی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ تھال انہوں نے اس غریب عورت کے حوالے کیا اور چلے گئے۔ تھال میں اس غریب لڑکے کے لیے زرق برق پوشاک تھی، سنہری شیروانی اور چاندی کے رنگ کا ریشمی پاجامہ، ساتھ میں کامدار ٹوپی اور خوبصورت جوتے بھی تھے۔ اس کے علاوہ مخمل کے کپڑے کی ایک تھیلی بھی تھی جس میں اشرفیاں تھیں، اور لڑکے نے کہا کہ ابا جان، ہمیں بھی اس کو کوئی ایسی چیز تحفے میں دینی چاہیے کہ سب اسے دیکھتے رہ جائیں۔ اب تو ہمارے پاس اشرفیاں بھی آ گئی ہیں، ہم بازار جا کر کچھ لے آئیں۔ میرے خیال میں تو ہم سرکنڈوں کی گاڑی خرید لیں، اسے دیکھ کر شہزادے کو بہت خوشی ہوگی اور وہ اسے اپنے محل میں مزے سے چلاتا پھرے گا۔ باپ نے جواب دیا، خوش، سرکنڈوں کی گاڑی بھی کوئی تحفے میں دینے والی چیز ہے، سب لوگ مذاق اڑائیں گے۔ ایک دفعہ میں نے ایک مصیبت زدہ پری کی مدد کی اور اس نے بدلے میں مجھے ایک آئینہ دیا تھا۔ وہ ایک خاص قسم کا جادوئی آئینہ تھا۔ اس آئینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر دل میں کسی بھی شخص کا نام لیا جائے
تو وہ دنیا میں کہیں بھی ہو اس آئینے میں نظر آنے لگے گا، اور میں یہ آئینہ اس شہزادے کو تمہاری طرف سے تحفے میں دوں گا۔ پرستان میں ایسی بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ابا، شہزادہ اس آئینے کا کیا کرے گا؟ اس لڑکے نے پوچھا۔ اس کے لیے تو ہمیں کوئی کھلونا لینا چاہیے، لڑکے نے کہا۔ اس سے اچھا اور کون سا کھلونا ہوگا؟ اور جب شہزادہ باغ میں کھیل رہا ہوگا اور بادشاہ سلامت دربار میں اور ملکہ صاحبہ اندر محل میں ہوں گی تو وہ اس آئینے میں انہیں دیکھ سکے گا۔ بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے۔ ایسا آئینہ جس میں بجائے خود کی شکل نظر آنے کے دور بیٹھے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ شہزادہ اس آئینے میں اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھ سکے گا جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر لڑکا مطمئن ہو گیا۔ اگلے روز وہ غریب لڑکا اپنے باپ اور ماں کے ساتھ شہزادے کی سالگرہ میں شرکت کے لیے محل پہنچا۔ سالگرہ کا انتظام محل کے وسیع و عریض باغ میں کیا گیا تھا۔ مخملی غلافوں میں لپٹی کرسیوں پر مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ اس لڑکے کے باپ اور لڑکے کو بادشاہ نے خاص طور سے مدعو کیا تھا، اس لیے غلام نے باپ بیٹے کو بڑی عزت سے کرسیوں پر بٹھایا۔ لڑکے کے باپ نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہر طرف ایک افراتفری اور ہنگامہ برپا تھا۔ غلام ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شاہی سپاہی بھی محل میں ادھر ادھر کچھ دیکھتے پھر رہے تھے۔ سالگرہ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مہمان بھی پریشان نظر آتے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر اس آدمی نے غلام سے اس بارے میں دریافت کیا۔ سالگرہ کی تقریب کا وقت سر پر ہے، مگر شہزادہ صاحب جانے کہاں چلے گئے ہیں، مل ہی نہیں رہے۔ یہ سب لوگ انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس غلام نے جلدی سے بتایا اور خود بھی شہزادے کو تلاش کرنے کے لیے چلا گیا۔ بادشاہ سلامت بھی وہاں موجود تھے۔ کافی تلاش کے باوجود جب شہزادہ نہ ملا تو انہوں نے شاہی داروغہ کو طلب کر لیا اور بولے، داروغہ، ملک کا چپا چپا چھان مارو اور رات ہونے تک ہمارے شہزادے کو ڈھونڈ کر ہمارے پاس لاؤ۔ داروغہ سر کھجاتے ہوئے بادشاہ سلامت کو دیکھنے لگا۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ شہزادہ کہاں چلا گیا۔ اتنے کم وقت میں وہ اسے کیسے ڈھونڈتا؟ اس کے اس طرح دیکھنے سے بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکے گا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ٹہلتے کچھ سوچنے لگا۔ اسی دوران اس غریب لڑکے کے والد کے دل میں اچانک خیال آیا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جادو کا آئینہ نکال کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر بادشاہ کے پاس آ کر بولا، بادشاہ سلامت، آپ فکر نہ کریں، مجھے پتا چل گیا ہے کہ شہزادے صاحب کہاں ہیں۔ آپ میرے ساتھ اکیلے میں آئے، میں آپ کو سب دکھا دوں گا۔ سب کے سامنے اس بات کا تذکرہ مناسب نہ ہوگا۔ اس غریب آدمی کی بات سن کر بادشاہ خوش ہو گیا اور پھر وہ ایک کمرے میں چلے گئے۔ اس غریب آدمی نے ریشم کے خوبصورت بٹوے سے وہ جادو کا آئینہ نکالا اور بادشاہ سلامت سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ جادو کا آئینہ ہے۔ بہت پہلے اسے ایک پری نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ میرا بیٹا اسے شہزادے کو تحفے میں دینے کے لیے لایا ہے۔ آپ شہزادے صاحب کا دل میں خیال لا کر اس آئینے پر نظر ڈالیے، وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ میں ابھی دیکھ چکا ہوں، انہیں کسی نے قید کیا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جھپٹ کر آئینہ اس کے ہاتھ سے لیا۔ جیسے ہی انہوں نے آئینے پر نظر ڈالی، انہیں اپنا شہزادہ نظر آ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس دو آدمی کھڑے تھے۔ بادشاہ سلامت اس کو فوراً پہچان گئے۔ ان میں سے ایک ان کا اپنا وزیر تھا جس کا نام جان عالم تھا، دوسرا شخص شاہی غلام تھا۔ محل میں یہ غلام ہی شہزادے کی دیکھ بھال اور اس کی خدمت پر مامور تھا۔ بادشاہ سلامت جان عالم وزیر پر بہت اعتماد کرتے تھے، مگر پچھلے ہی دنوں انہوں نے ایک دوسرے وزیر کو ترقی دے کر اپنے وزیر خاص بنا لیا تھا۔ جان عالم اس بات سے جل گیا تھا کیونکہ اسے امید تھی کہ وزیر خاص اسے بنایا جائے گا۔ اس کی یہ امید پوری نہ ہوئی تو اس نے بادشاہ سے بدلہ لینے کے لیے شاہی غلام کی مدد سے شہزادے کو محل سے اغوا کر کے قید کر لیا۔ بادشاہ اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھ کر سخت غصے میں آ گیا۔ اس نے اسی وقت باہر نکل کر داروغہ کا حکم دیا
کہ اس نمک حرام وزیر اور غلام کو فوراً گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ سلامت کا حکم سنتے ہی داروغہ بہت سے سپاہیوں کے ساتھ فوراً وزیر کے گھر کی جانب دوڑا، مگر وزیر وہاں نہیں تھا کیونکہ اس کے گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ داروغہ سمجھ گیا کہ وہ اس وقت وہاں ہوگا جہاں اس نے شہزادے کو چھپا رکھا ہے۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک گھڑ سوار وہاں آ کر رکا۔ وہ وزیر جان عالم ہی تھا۔ جیسے ہی وہ گھوڑے سے اترا اسے سپاہیوں نے فوراً گرفتار کر لیا۔ داروغہ نے اپنی تلوار نکال کر اس کے سینے پر رکھ دی اور آنکھیں نکال کر نہایت غصے سے دھاڑ کر بولا، نمک حرام، جلد بتا، شہزادے صاحب کو تو نے کہاں قید کیا ہوا ہے؟ وزیر عالم نے داروغہ کو اتنے غصے میں دیکھا تو مارے ڈر کے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے بتایا کہ شہزادے کو گھنے جنگلوں میں ایک جھونپڑی میں قید کیا گیا ہے۔ جلد ہی وہ سب لوگ جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل میں ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ جس جھونپڑی میں شہزادے کو رکھا گیا تھا اس میں ایک چراغ جل رہا تھا اور انہیں شہزادے کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں پر پٹی تھی اور ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ داروغہ نے جلدی سے اسے آزاد کیا اور اسے تسلی دی۔ وہاں پر شہزادے کی نگرانی کرنے والے غلام کو بھی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ سزا کے خوف سے غلام رونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ منصوبہ جان عالم وزیر نے بنایا تھا اور اسے محل سے شہزادے کو اغوا کرنے کے لیے بہت ساری اشرفیاں دی تھیں۔ غلام نے بھی یہ بتایا کہ وزیر کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ بادشاہ سلامت نے اس کی بجائے کسی اور کو اپنا وزیر خاص بنا لیا ہے۔ شہزادے کو قید کر کے وہ بادشاہ سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ ان دونوں مجرموں کو سپاہیوں نے زنجیروں میں جکڑ دیا اور قید خانے میں بند کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ وزیر اور غلام کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ اس کے بعد داروغہ شہزادے کو لے کر محل پہنچا اور بادشاہ سلامت کو تمام کہانی سنائی۔ شہزادے ولید کو دیکھ کر بادشاہ سلامت نے اطمینان کا سانس لیا۔ ملکہ تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ اگلے دن اسی خوشی میں پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ محل میں بھی ایک تقریب تھی جس میں سب امیر غریب شریک تھے۔ اس آدمی کو بادشاہ نے خاص طور سے اس تقریب میں بلایا تھا۔ وہ آیا تو بادشاہ نے کہا، نیک دل انسان، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ ہمارا شہزادہ ہمیں بحفاظت مل گیا۔ اس کا وسیلہ تم بنے تھے۔ اگر تم وہ جادو کا آئینہ نہ دیتے تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ ہمارا شہزادہ کہاں ہے۔ غریب آدمی بولا، بادشاہ سلامت، آپ بہت نیک اور رحم دل ہیں۔ آپ نے مجھ غریب کے بیٹے کی خواہش پوری کی تھی اور اسے شہزادے کی سالگرہ میں بلایا، جس کی وجہ سے میرا بیٹا بہت خوش ہو گیا تھا۔ اللہ نے آپ کو اس نیکی کا صلہ دیا۔ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ جادو کا آئینہ میں شہزادے صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اس کی بات ٹھیک نکلی۔ شہزادہ ولید اس عجیب و غریب آئینے کو پا کر بہت خوش تھا۔ وہ اپنے دل میں جس شخص کے متعلق بھی سوچتا وہ اسی آئینے میں نظر آنے لگتا تھا۔ وہ اس آئینے کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ شہزادے کے مل جانے سے بادشاہ سلامت بھی بہت خوش تھے۔ اس خوشی میں بادشاہ نے اس غریب آدمی اور اس کے بیٹے کو بیش بہا قیمتی انعامات سے نوازا، جس سے ان کے دن پھر گئے اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔